دستک آدھی رات کی پارٹ 1۔ میرے والد کے ہاں شادی کے 10 برس کے بعد تک اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر، حکیم، پیر، فقیر، دوا دارو اور تعویذ گندے آزما لیے، لیکن ثمر مراد جولی میں نہ آیا۔ ہر طرف سے مایوس ہو کر ماں باپ صبر کر کے بیٹھ گئے کہ بہت سو کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، آخر وہ بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ جینا لازمن تھا کہ جب تک زندگی کے دن پورے نہ ہوں انسان کو اس جہاں سے نجات نہیں ملتی۔ اپنی زندگی پر اختیار ہے اور نہ موت پر، بس چلتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے اور اس کے اختیار میں ہے، جب تک چاہے چلائے، جب تک چاہے حیات کا اختتام کر دے۔ دنیا عجیب و غریب واقعات سے پٹی پڑی ہے۔ ایسے میں ایک واقعہ میرے والدین کے ساتھ بھی پیش آیا۔ شادی کے 11ویں برس ایک روز آدھی رات کو گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ والد صاحب کی اس دن طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، انہیں کھانسی اٹھ رہی تھی، بار بار کھانے سے نیند اچٹ گئی تھی اور ان کی کھانسی کی وجہ سے میری والدہ بھی سو نہ پا رہی تھی۔ غرض کہ اس رات دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ جب 2-3 بار دستک ہوئی تو والدہ نے شور سے کہا، ذرا دیکھیے آدھی رات کے اس وقت کون آیا ہے، خدا خیر کرے۔ والد صاحب دروازے پر پہنچے اور پوچھا، کون ہے؟ جواب نہ ملا۔ تب دروازہ کھول کر دیکھا، ایک بے کسی غریب شخص سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہ فالج زدہ تھا، اس کا آدھا در کمزور تھا، وہ ایک ٹانگ گھسیٹ کر چلتا تھا، زبان میں بھی لکنت تھی، بات نہ کر سکتا تھا۔ والد نے پوچھا، کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر بولا، پردیسی ہوں، فیصل آباد سے آیا ہوں۔ غلط بس میں بیٹھ گیا، یہاں اترا تو کسی کو نہیں جانتا، رات ہو گئی، ادھر ادھر پھرتا رہا ہوں۔ اب آوارہ کتے مجھ کو خوف زدہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ مجھے اندر آنے دیں، آج کی رات پناہ چاہیے، سخت سردی ہے، کل صبح چلا جاؤں گا۔ اس کی حالت سے آشکار تھا کہ سچ بول رہا ہے۔ والد صاحب نے کچھ سوچ کر دروازہ کھول دیا، اس کو بازو سے تھام کر اندر لے آئے۔ گیراج میں
چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس پر بٹھایا۔ پھر امی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، ایک غریب مسافر ہے، اس کو کھلانا ہے۔ والدہ کچن میں گئیں اور کھانا گرم کر کے دے دیا۔ والد صاحب نے اس آدمی کو کھانا کھلایا اور اپنے ڈرائیور کا بستر کھول کر چارپائی پر بچھا دیا اور کہا کہ رضائی اوڑھ کر سو جاؤ۔ وہ کھانا کھا کر آسودہ ہوا اور چارپائی پر لیٹ کر سو گیا۔ سخت سردی اور کتوں کے گھوڑ سے اس کی جان